بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ الحمدللہ، مجھے یقین ہے آپ سب بہت اچھے ہوں گے، خوش ہوں گے، اور میں بھی بہت خوش ہوں۔ اچھا جی، آج بڑے مزے کی ہے۔ آج بھی میں اپنی کتاب میں، یہ دیکھیے یہ میری کتاب ہے نا، تو اسی میں سے میں ایک آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناؤں گی، اور وہ واقعہ ہے، وہ آپ سب کے پاس ہے، وہ چیز جس کے بارے میں آج میں بتاؤں گی نا آپ کو، تو وہ سب کے پاس ہے، اور وہ ہے جناب ٹچ موبائل۔ اچھا، میرے پاس چھوٹا سا تھا۔ اب اپنے وقتوں کی چیزیں ہمیں پسند آتی ہیں نا، جو ہمارے دور کی تھیں، تو ہمارے لیے تو موبائل بھی ایک نئی چیز تھی، مگر پھر بھی وہ فرینڈلی تھا۔ اور باقی جو میں دیکھتی تھی، ہر گھر میں ٹچ موبائل ہے، وہ انگلیاں گھما رہے ہیں، ادھر سے ادھر گھما رہے ہیں، گھر میں 10 لوگ ہیں مگر سناٹا ہے، اور کسی کو دوسرے برابر والا جو بیٹھا ہے اس کی خبر نہیں ہے، مگر وہ دنیا بھر کی خبریں لے رہا ہے۔ تو مجھے بڑی الجھن ہوتی تھی، کیا یہ جادو کرتے رہتے ہیں، اس کے پاس اسکرین پہ انگلیاں گھماتے رہتے ہیں۔ تو میری بیٹی، میرے بچے سب کہتے تھے کہ بھائی امی آپ بھی لے لینا ٹچ موبائل، اب اسی کا زمانہ ہے، آپ کیوں نہیں لیتی؟ میں نے کہا میں نہیں لے رہی، فضول کی چیز ہے، انگلیاں گھماتے رہو، بس میرا اپنا جو پرانا موبائل ہے نا، نوکیا کا تھا، میں نے کہا وہی اچھا ہے، بس میں کہا۔ تو کیا ہوا کہ میری ابھی 2-3 سال پہلے میری سالگرہ پہ میری چھوٹی بیٹی نے ٹچ موبائل مجھے تحفے میں دیا۔ اب میں نے کہا یہ کیا دے دیا مجھے تم نے؟ تو کہنے لگے امی آپ استعمال تو کریں۔ اچھا، اب سب بیٹھے تھے، سب کو پتہ تھا کہ یہاں میں تماشے کروں گی، تو میرے نواسے نواسی، پوتا پوتے، بیٹیاں، داماد سب بیٹھے ہوئے تھے، اور بہت وہ اس انتظار میں تھے کہ اب دیکھو یہ کیا کریں گے، ہے نا۔ تو جب مجھے انہوں نے وہ سیٹ ویٹ کر کے مجھے موبائل دیا، تو میں نے دیکھا دیکھی جو سب کرتے ہیں، میں نے بھی یہی کیا، اس کے اوپر انگلیاں گھمانے شروع کی، ادھر 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 ادھر، زور زور سے۔ اب سب دیکھے مسکرا رہے تھے، تو اور میرا جو نواسا ہے، بچوں میں ذرا جرأت ہوتی ہے نا، بول دیتے ہیں، تو حماد جو ہے اس نے کہا نانو یہ ٹچ موبائل ہے، یہ ٹھوک موبائل نہیں ہے، آپ اس کو ٹھوک ٹھوک کے توڑ دیں گی۔ تو پھر اس نے بتایا اس کو آہستہ آہستہ کرتے ہیں اسے۔ میں نے کہا اچھا۔ اب کیا ہوا، وہ چلتے چلتے اس کے بعد دیکھا تو وہ کالا ہو گیا۔ میں نے کہا لو یہ کیا، وہی تو خراب ہو گیا، شاید میں نے توڑ دیا، اس کو ٹھوک دیا۔ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، یہ ایسا ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو اس طرح سے آہستہ آہستہ اس کو، وہ میری بیٹی نے، سب نے کہا کہ آپ آہستہ آہستہ استعمال کریں گی، آہستہ آپ کو آ جائے گا، آخر آپ نے وہ موبائل بھی تو چلانا سیکھ لیا تھا نا، تو یہ بھی سیکھ لیں گی، عادی ہو جائیں گی آپ۔ میں نے کہا اچھا۔ اب جناب وہ میری سالگرہ تھی، تو میرے بیٹے نے ٹیسٹ کرنے کے لیے مجھے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو میسیج آیا۔ اب ہم نے اس کو جواب دیا سیم ٹو یو، حالانکہ اس کی برتھ ڈے تو نہیں تھی، لیکن بس کچھ تو لکھنا تھا، میں نے لکھ دیا سیم ٹو یو۔ اور جب وہاں پہنچا اس کے پاس، تو اس کو میسیج ملا شیم ٹو یو۔ تو وہ تو خیر اس نے انجوائے کیا، اسے پتہ ہے کہ اس کا کی پیڈ اتنا چھوٹا ہوتا ہے، میں تو کمپیوٹر ڈیسک ٹاپ یوز کرتی ہوں نا، تو اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ چھوٹا کی پیڈ ہے، امی کی انگلی صحیح نہیں لگی۔ اگر کسی غیر کو بھیجتی نا، تو مجھے ڈنکے کے چوٹ پہ ایسے سناتا ہے، ایسے میسیجز کا رپلائی کرتا کہ میرے ہوش ٹھکانے آ جاتے۔ خیر جناب، یہ ہوا۔ اب کیا ہوتا تھا، ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ چہرے پہ نقاب ڈال لیتا تھا۔ تو میں نے کہا بھئی یہ کیسا تم نے نادیہ خراب دے دیا مجھے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ بار بار اس میں اندھیرا آ جاتا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں امی ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا اسکرین جو ہے اس کی آف ہو جائے گی، ورنہ بیٹری زیادہ خرچ ہوتی ہے، آپ پریشان نہ ہو، یہ بالکل نیا اور بہت اچھا موبائل۔ اچھا، اب شوق تو تھا بھئی، نئی چیز سیکھنے کا تو سب کو شوق ہوتا ہے، ہمیں بھی تھا، ہم نے بھی جناب اس کو سیکھتے سیکھتے آ گیا۔ اب جب وہ سیکھا آ گیا، چلانا بھی آ گیا، اور میسیج کرنا بھی آ گئے، اور وہ اس کی رنگ ٹون سے پتہ بھی چل جاتا تھا کسی کی کال آئی ہے، سب ہو گیا۔ تو کیا ہوا، اب نماز پڑھنے کے لیے جناب پہلے وضو کرنا پڑتا ہے، وضو کریں تو اس کی ٹن 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 ٹن۔ اب بتاؤ بھلا منہ پہ صابن لگا ہوا ہے، تو پہلے ہم پانی ڈالیں منہ پہ، یہ اس کو آ کے چپ کرائیں۔ چلو وضو کر کے آئے تو یہ مردے کی طرح خاموش پڑا ہوا ہے، نہ آواز اس میں نہ سانس اس میں۔ اچھا چلو بھائی ٹھیک ہے، نماز کے بعد دیکھ لیں گے۔ اب جیسے ہی نیت باندھی، ٹن 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 میسیج کی جو ہے وہ ٹون بجنے لگتی ہے۔
اب دماغ جو ہے وہ نماز میں تو کم اور اس میں ٹچ موبائل میں زیادہ. پتہ نہیں کس کا میسج آیا, او ہو ماموں میاں بیمار تھے, نکل گئے ہوں گے شاید, فلاں کے بچہ ہونے والا تھا, پتہ نہیں نارمل ہوا یا سیزیرین ہوا, وہ فیل ہو گیا تھا. اور شاہد صاحب کا بھی تو سیکٹری سے چکر چل رہا تھا. ہاں ضرور ان کی بیوی نے میسج کیا ہوگا, پتہ چل گیا ہوگا نا, دھنائی ہوگی شاہد صاحب کی. تو یہ اس طرح کے. اچھا نماز میں تو کیونکہ وہ سجدہ رکوع یہ سب ہے آٹومیٹک ہوتا ہے نا, کھٹا کھٹ دماغ میں ایک فیڈ ہوتی ہے ایک چیز, تو وہ تو اپنا جاری ہوتے ہیں. مگر اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہی نہیں پتہ چلتا تھا کہ ہم نے کتنی رکعتیں پڑھ لی, کتنے سجدے کر لیے, تو یہ سب ہوتا رہا. خیر اس کے بعد اس کے علاوہ اور مزے کی بات وہ یہ کہ اب اس میں اتنے ٹوٹکے, اتنے نسخے آنے لگے. وہ جانوروں کے پتہ چلا کمر پہ کسی کے اللہ لکھا ہوا ہے, کسی کے محمد لکھا ہوا ہے, یہ سب فوٹو شاپ سے ہوتا ہے. لیکن لوگوں کو کیا نام ہے ایمان خراب کرنے کے لیے بھی اور بہکانے کے لیے بھی جو ہے, اور پھر اپنے وہ بڑھانے کے لیے بھی کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں, اپنی وہ ٹیسٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزیں آتی تھیں. پھر یہ کہ وہ جو ایک ٹوٹکا آ جائے گا, آپ لہسن کھائیں, لہسن سوئیں, لہسن لگائیں, آپ کے سارے امراض دور ہو جائیں گے, مکھی مچھر گھر میں نہیں آئیں گے, کیڑے مکوڑے گھر میں نہیں آئیں گے, آپ یہ کر لیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے جو تھے یہ آ گئے. اب یہ گولی کھا لیں تو یہ ہو جائے گا, یہ کر لیں تو یہ ہو جائے گا, اس قدر, اور ہاتھ ایسے کریں, اتنے دفعہ کریں, اتنی دفعہ کریں, آپ سلم سمارٹ ہو جائیں گے. تو اس طرح کی جو چیزیں تھیں نا, انہوں نے تو ہمیں بالکل چکرا کے رکھ دیا تھا. اور پھر میں نے پھر سوچا, میں نے کہا بھائی یہ گوگل نقشہ بھی تو بڑے کام کا ہے. اس میں تو گھر بیٹھے آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا آپ کے برابر میں جو بندہ بیٹھا ہے وہ آپ سے کتنے فاصلے پہ ہے, یا فلاں جو جگہ ہے وہ کہاں ہے, مجرم جو ہے وہ کہاں چھپا ہوا ہے. تو پھر اب ہمیں پولیس کے محکمے کی کیا ضرورت ہے بھائی, گھر میں بیٹھو اور جا کے اس کو پکڑ کے آرام سے لے آؤ. ہمارے پولیس بیچاروں کے پاس نہ وردیاں ہیں, نہ کھانے کو ہے, گاڑیاں ان کی پرانی خستہ حال ہے, دھکے لگا کے وہ گاڑیاں اپنی چلاتے ہیں, سڑکیں اس قدر ٹوٹی ہوئی ہیں, تو اس تکلیف میں ہی رہتے بیچارے. اور ذرا ان کی آنکھ لگ جائے اگر گاڑی میں تو لو جی, ان کی تصویریں بنا بنا کے وہ ایک دوسرے کو بھیجتے رہتے ہیں کہ دیکھو یہ ہمارے جو ہم محافظ یہ سو رہے ہیں. ارے بھائی وہ بھی تو انسان ہے, وہ نہیں سوئیں گے کیا؟ ان کے تو 24 گھنٹے کی نوکری ہے, ان کے تو اوقات کار متعین ہی نہیں ہے. تو اسی طرح ڈاکٹرز کے بھی متعین نہیں ہے. اب ڈاکٹر جو ہے وہ بیچارے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے, اسپتال خالی پڑے ہیں کیونکہ واٹس ایپ پہ سارے ٹوٹکے آ رہے ہیں, سارے طریقے آ رہے ہیں. تو اب میں نے ایک دن یہ دیکھا, میں نے سوچا, میں نے کہا یہ کرنا چاہیے ڈاکٹرز کو کہ بھائی ٹھیلا لے لیں اور گلی گلی جیسے آوازیں لگاتے پھرتے ہیں, سبزی لے لو, اپنی موٹر ٹھیک کرا لو, جوسر گرائنڈر ٹھیک کرا لو. اس طرح وہ بھی اپنے ٹھیلے پہ گاتے پھریں کہ بھائی گردے پھیپڑے بدلوا لو, دل بدلوا لو, اپنے جو بھی ہے اپنے اعضاء صحیح کرا لو, ہے نا. تو یہ تمام چیزیں, پٹی کروا لو, آپریشن کرا لو, تو یہ بیچارے یہ کریں گے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اتنی زیادہ انہوں نے ہمیں ایک دوسرے سے الگ کر دیا ہے کہ ہمارے اپنے جو جذبات اور احساسات تھے وہ صرف اس چھوٹے سے یہ جو ڈیوائس, اس کو سے جو ٹچ موبائل کہتے ہیں, بس یہاں تک محدود ہو گئے ہیں. باقی میرے گھر میں جو افراد ہیں ان کو کیا تکلیف ہے, انہیں کیا ضرورت ہے, کسی کو پانی چاہیے, کسی کو باتھ روم جانا ہے. بزرگوں کا تو آپ نے آج کل ستیہ ناش کر دیا ہے. ان کی طرف تو نہ ماں باپ کی طرف ہو, ماں باپ ہو, ساس سسر ہو, عزیز رشتہ دار ہوں, پڑوسی ہوں, بوڑھے جو ہیں ان کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ ہو گئے پرانے زمانے کے, وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے, اس لیے ان کی اہمیت نہیں ہے. تو اب تو گھر میں بھی ایک دوسرے کی اہمیت نہیں رہی. کھانا کھاتے میں بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کاغذ ٹیشو کھا رہے ہیں یا سالن کھا رہے ہیں یا روٹی کھا رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہماری جو ہے یہ اچھی نہیں ہے, انسان کو انسان سے دور کر رہے ہیں اور یہ ہمیں صرف مشینی بنا رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے. گو کہ اس سے ہمیں آسانیاں بہت ہو گئی ہیں, اس سے ہم دور بیٹھے ہوئے, ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے اپنے رشتہ داروں سے ایسے ہی بات کرتے ہیں جیسے کہ میں اور آپ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں. لیکن یہ جو ہے یہ ان نیچرل چیزیں بھی ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کئی سال ہمیں ایک دوسرے کی خیریت نہیں ملتی تھی, خط لکھتے تھے وہ بھی کافی عرصے میں جاتا تھا, لیکن ایک اطمینان رہتا تھا, ٹیلی فون آ گیا چلو کر لیا. لیکن اس نے تو ہمیں کہیں کا نہیں رکھا. رات کو نیند نہیں آتی, نماز پڑھو تو چین نہیں آتا, کوئی گھر میں مہمان آ جائے تو یہی ہوتا ہے کہ یہ جائیں تو پھر ہم اس میں لگیں.
ہم اس میں فلم دیکھیں، ہم اس میں ڈرامہ دیکھیں، ہم اس سے فلاں سے بات کریں، ہم اپنی بھابھی سے پوچھیں بھائی آلو گوشت کیسے پکے گا. تو ہم صرف اس چیز تک محدود ہو گئے ہیں، اور ہمارے انسانی رشتے جو گہرے رشتے ہیں، جو اپنے رشتے ہیں، وہ جو ہیں وہ ہم سے دور ہو گئے. اور وہ کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی نا کہ جب لائٹ چلی گئی ایک دن تو سب نے گھر والوں نے آپس میں بات کی تو کہنے لگے یار یہ لوگ تو بڑے اچھے ہیں میرے گھر والے، تو بہت مزہ آیا ایک دوسرے سے بات کر کے. تو یہ ہو گیا کہ ہم مشینی زندگی گزار رہے ہیں. تو اس کا خیال کیجئے کہ اس کی جو ریز ہیں، جو اس کی ویوز ہیں، وہ ہمارے لیے فائدے مند نہیں ہیں. یہ ہماری ضرورت کی چیز ہے، یہ ہماری آکسیجن نہیں ہے کہ اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. تو اس لیے اس کا استعمال ضرورت کے مطابق کیجئے، لیکن ہر وقت استعمال نہیں کیجئے، کیونکہ یہ ہمارے جسم کے تمام اعضاء کو کمزور کر رہا ہے. آپ دیکھیے جو کانوں میں ہر وقت یہ ٹوٹیاں لگائے رکھتے ہیں نا، مجھے نہیں پتا اسے کیا کہتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، سماعت کمزور ہو رہی ہے. میرے اپنی بیٹا جو ہے میں اس کو آوازیں دیتی رہتی ہوں، اسے پتہ ہی نہیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، کیونکہ اس کی سماعت پہ اثر پڑا ہے اور اس سے پڑتا ہے. تو کیونکہ جو قدرتی چیز ہے، آپ تازہ ہوا میں جائیے تو آپ کو کیا نام ہے آکسیجن ملے گی، آپ کا سر سے پیر تک تازہ دم ہو جائیں گے. یہ تو بس آپ تو پنکھے میں بیٹھے رہیں، بجلی میں بیٹھے رہیں، یا آپ گھر میں اگر اے سی ہے تو آپ اے سی لگائیں. تو بس یہ ہے کہ اس کو صرف ضرورت کے لیے استعمال کریں. تو بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ.